अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 24 सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 42 ता 52 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौता वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अमित्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़ाअ। कुल अवलो कानू ला यमलिकून शय्यन वला याकिलून। कुल लिल्लाहिश शफ़ाअतु जमीआ लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द सुम्मा इलैहि तुरजऊन। व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह। व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। कुलिल्लाहुम्मा फ़ातिरस समावाति वल अर्दि आलिमल ग़ैबि वश्शहादा आलिमल ग़ैबि वश्शहादति अन्त तहकुमु बैन इबादिका फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वलो अन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु माहु लफ्तदौ बिही मिन सूइल अज़ाबि यौमल क़ियामह व बदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यख्तसिबून।
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَخَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ، کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں؟ تم فرماؤ، شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تم عرض کرو، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، نہاں اور ایاں کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے، اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا، تو یہ سب چھڑانے میں دیتے روز قیامت کے بڑے عذاب سے، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں، اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے۔ پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں، ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے، تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا، تو ان پر پڑ گئیں ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ جو ان میں ظالم ہیں ان قریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر یعنی اس جان کو
اس کے جسم کی طرف واپس نہیں کرتا، جس کی موت مقدر نہیں فرمائی اس کو، یعنی اس کے موت کے وقت تک جو سوچیں اور سمجھیں کہ جو اس پر قادر ہے وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، یعنی بت جن کی نسبت وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے شفیع ہیں، نہ شفاعت کے نہ اور کسی چیز کے، جو اس کا معزون ہو وہی شفاعت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے شفاعت کا اذن دیتا ہے، بتوں کو اس نے شفیع نہیں بنایا، اور عبادت تو خدا کے سوا کسی کی بھی جائز نہیں، شفیع ہو یا نہ ہو، شفیع ہو یا نہ ہو آخرت میں، اور وہ بہت تنگ دل اور پریشان ہوتے ہیں، اور ناگواری کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی بتوں کا۔ یعنی امر دین میں ابن مسیب سے منقول ہے کہ یہ آیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ یعنی اگر بالفرض کافر تمام دنیا کے اموال و ذخائر کے مالک ہوتے، اور اتنا ہی اور بھی ان کے ملک میں ہوتا کہ کسی طرح یہ اموال دے کر انہیں اس عذاب عظیم سے رہائی مل جائے، یعنی ایسے ایسے عذاب شدید جن کا انہیں خیال بھی نہ تھا، اور اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے پاس نیکیاں ہیں، اور جب نامہ اعمال کھلیں گے تو بدیاں ظاہر ہوں گی جو انہوں نے دنیا میں کی تھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور اس کے دوستوں پر ظلم کرنا وغیرہ۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خبر دینے پر وہ جس عذاب کی ہنسی بنایا کرتے تھے وہ نازل ہو گیا اور اس میں گر گئے یعنی میں معاش کا جو علم رکھتا ہوں اس کے ذریعے سے میں نے یہ دولت کمائی، جیسا کہ قارون نے کہا تھا، یعنی یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش و امتحان ہے کہ بندہ اس پر شکر کرتا ہے یا ناشکری، کہ یہ نعمت و عطا استدراج و امتحان ہے۔ یعنی یہ بات قارون نے بھی کہی تھی کہ یہ دولت مجھے اپنے علم کی بدولت ملی، اور اس کی قوم اس کی اس بیہودہ گوئی پر راضی رہی تھی تو وہ بھی قائلوں میں شمار ہوئی، یعنی جو بدیاں انہوں نے کی تھیں ان کی سزائیں۔ چنانچہ وہ 7 برس قحط کی مصیبت میں مبتلا رکھے گئے، گناہوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو کر۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس چینل کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس یوٹیوب کے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، خود بھی دیکھیں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ جہاں تک اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں ضرور اس کو آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔